السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ حضور کا میلاد جو مناتے ہیں اس میں بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ میلاد میں یا رسول اللہ وغیرہ جو پکارتے ہیں یہ پاک و ہند میں ہی صرف رائج ہے، باقی دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ یا رسول اللہ تو نماز میں بھی تو کہتے ہیں، جی ہاں، السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو اے نبی آپ پر۔ یا مانے اے مانے یا، عربی میں یا بولتے ہیں۔ وہ کاف جب آ گیا تو کاف جو ہے وہ ندا کا صیغہ ہے، خطاب کا صیغہ ہے، تو یوں مطلب یعنی کہ جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہوگا وہ انشاءاللہ میری تائید ہی کرے گا کہ السلام علیکہ ایہا النبی کے معنی اگر یوں اپنے کریں تو گویا یا رسول اللہ اس کے بن جاتے ہیں معنی، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں یا رسول اللہ کہنا تو نماز میں بھی، بلکہ یوں کہیے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، یہ تو واجب ہے نماز میں کہنا، التحیات پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ واجب ہے، تو نماز میں گویا یا رسول اللہ کہنا واجب ہوا، ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ہی کہنا ہوگا، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو ویسے بھی یا رسول اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ پتہ نہیں سازش ہے، یہ پاک و ہند میں ہے، بلکہ چلو ساحل نے تو پاک و ہند کہا، لیکن میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ نماز اذان سے پہلے درود شریف دعوت اسلامی نے جاری کیا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی غالباً یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والوں کا درود ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ساری دنیا میں پکارا جا رہا ہے، یار وہ ان کو ترکوں کا یا رسول اللہ کہنا سکھاؤ، دکھاؤ، ترکوں کا جو ادب کا انداز ہے نا، اس سے ہمارے پاکستانی نعت خوانوں کو بھی وہ ان کو فالو کرنا چاہیے، ترکوں کو۔ یعنی کہ میں نے ایک کلپ دیکھا ترکوں کا یا رسول اللہ کہنے کا، صلاۃ والسلام وغیرہ وہ پڑھ رہے ہیں، میں نے کسی کو آنکھ کھولتے نہیں دیکھا، آنکھ اٹھاتے نہیں دیکھا، اور نیچی نگاہیں کیے کھڑے کھڑے لگے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں عشق میں ڈوب کر، اور ہمارا نعت خواندوں کو بھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اونچے دیکھتا ہے تو پتہ نہیں کسی کے جیب پر دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ لگے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ کر وہ، باقی یہ ایسے ادب سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو دکھاؤ کہ ترک میں بھی یا رسول اللہ بولتے ہیں، اور عرب میں بھی یا رسول اللہ بولتے ہیں، دبئی میں بھی یا رسول اللہ بولتے ہیں، مکہ مدینے میں بھی یا رسول اللہ بولتے ہیں، ساری دنیا میں یا رسول اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے، الحمدللہ۔ پاپا انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب
سلام عليك صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ظهر الحبيب مكرما ومصانا يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات مدد يا نور عرش الله اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة والسلام منا عليه ما سار الطيبات بطيب لليلى ما سار الطيبات بطيب لليلى أصاب الله بالرضا كثرة خير من جاوز السماوات ليلا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من طيب الأزهار بحلول مولد أحمد المختار. صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى عدد ما عندك من العدد والمدد. صدق يا رسول الله.
سبحان اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا، ہم نے یہ نعرہ لگایا، اپنا بیڑا پار. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم نے یہ نعرہ لگایا، اپنا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. باپا یہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ اتنا زیادہ موقع نہیں ملا اسلامی بھائیوں کو، ورنہ حقیقت یہ کہ ندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، اور یہ میلاد، مولود شریف جو میلاد وغیرہ منانا، ایسا مطلب لگتا ہے کہ دنیا میں کہاں نہیں، کہاں نہیں؟ دنیا کی یا رسول اللہ کہنے والے کہاں نہیں؟ کہاں نہیں. دنیا کی حاجی صاحب لوگوں کا شاید یہ بتا نہیں سکے. وہ جو باپا وہ آ رہا ہے، وہ ترکی والا آ رہا ہے انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں ترکی والا بھی دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ سر. وہ کچھ جو اسلامی بھائی جو تھے نا. ماشاءاللہ یہ ایمان تازہ ہو جائے آدمی کا کہ یہ خالی ہے، ہم نہیں ہیں اکیلے، دنیا کہہ رہی ہے یا رسول اللہ. باپا تقریباً دنیا کے 52 اسلامی ملک ہیں، ایک یا دو، میری معلومات کے مطابق ایک ہے یا دو ہیں، اس کے علاوہ ہر ملک میں 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی ہے. الحمدللہ ربیع النور سرکاری طور پہ دنیا کے تمام مسلمانوں میں منایا جاتا ہے. اچھا ربیع النور منایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 12 ربیع النور منایا جاتا ہے. جی جی 12 شریف 12 ربیع 12ویں کو دنیا کے کم و بیش 50 کے آس پاس اسلامی ممالک وہ ہیں، کم و بیش 50 کے آس پاس، دنیا کے 52 کے آس پاس 45 اسلامی ممالک کہلاتے ہیں. کم و بیش 50 کے آس پاس ممالک وہ ہیں جن میں حکومتی سطح پر 12 ربیع الاول کو میلاد منایا جاتا ہے، یعنی کہ 12ویں کے تاریخ کو ہی آقا کا میلاد منایا جاتا ہے. یہ دنیا کے اسلامی ممالک، یہ تو اسلامی ممالک ہیں. کئی ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جی بابا، کئی ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کو چھٹی دی جاتی ہے. جیسے آج یمین بتا رہے ہیں کہ کولمبو یعنی سری لنکا کے اندر عام تعطیل ہوتی ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، گورنمنٹ کی سطح پر چھٹی ہوتی ہے. ابھی اور بھی کئی ممالک ایسے آ جائیں گے جو مسلم نہیں ہیں لیکن جہاں پر 12 ربیع الاول کی چھٹی یا کم از کم مسلمانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے. ہم نے چھٹی ہوتی ہے جہاں تک میری معلومات ہے 12 ربیع الاول شریف کو. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی باپا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اس طرح کے مناظر امید ہے کہ ہم مدنی چینل پر دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. 12ویں بھی تو آ رہی ہے بھائی صاحب. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا،
جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ بابا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ دعوت اسلامی والوں نے اب 20 سے 12ویں کی تیاری شروع کر دی ہے۔ بابا آپ نے جو فرمایا تھا ہند میں بھی 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے، میسج آ گیا ہند سے۔ جی جی، یمن شریف کا جشن ولادت کا جلوس یاد کر رہا تھا میں۔ جی بابا، یہ انشاءاللہ جانتے بھی نہیں، ہمارا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ دعوت اسلامی کا کتنا بڑا جلوس ہے، عید میلاد النبی کا یمن شریف کا۔ جی بابا، ابا یہ کل ہم نے دیکھا تھا، اس میں اس کا وہ کلپ دیکھا تھا، کل ہی دیکھا تھا، پرسوں دیکھا تھا، پرسوں رات کو بابا، زبردست۔ یہ بھائی عرض کر رہا ہوں بابا کہ یہ اتنا مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپیوٹر پر نیٹ پر اتنا مواد موجود ہے، اتنا مواد موجود ہے کہ بس یہ مواد ہی مواد ہے۔ یہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی یہ باپا اس سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف قومیں، چاہے وہ عرب دنیا کی ہوں یا کسی اور ممالک کے ہوں، یہ مطلب کہ اس طرح سلام، میلاد، ہم جیسے جمعہ میں عام دنوں میں جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ دنیا بھر میں رائج ہے اور صرف اردو بولنے والوں میں نہیں ہے۔ مطلب عاشقان رسول کی جو کیفیت ہے مدینہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ اوکاڑے میں جھنڈے بہت ہیں، اوکاڑے والے آج جمع ہوئے ہیں، ان میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ امامیں بہت ہیں، سبز امام ہیں، حالانکہ بڑے بڑے اجتماع مدنی مذاکرے کے ہم نے دیکھے مدنی چینل پر جمع کیے مختلف شہر والوں نے، لیکن اتنے امام ہیں وہ جمع نہ کر سکے۔ ماشاءاللہ اکاڑے والوں نے تو سبز امام میں بہت مناسب مقدار میں ان کے پاس ماشاءاللہ، سبز جھنڈے بھی بہت ہیں ان کے پاس۔ غوثیہ کوئی نظر نہیں آ رہا، سبحان اللہ، غوثیہ جھنڈا ان کے پاس نہیں ہے کیا؟ تو یہ جھنڈا جو نہیں غوثیہ جھنڈا کہلاتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اب تو انشاءاللہ اب ایک سا جھنڈا آ ہی جائے گا، مجھے بھی لگتا ہے بابا کہ جس میں تینوں کا رنگ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ترکوں کا عشق رسول پہلے سے ہی مشہور ہے، دعوت اسلامی کے پہلے سے سنا ہوا ہے کہ یہ بہت عاشق ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیرات اور توسیعات جو کی نا انہوں نے، تو یہ مطلب پتھر مبارک یا پتھر کو مبارک بنانے کے لیے مدینے سے باہر اس کے نقش و نگار کرتے تھے، اس کو وہ کھدائی وغیرہ اس کی کرتے تھے، تراشتے تھے اس کو، اور پھر مسجد نبوی شریف میں اگر خالی اس کو یہ فٹ کر دیتے تھے۔ مدینے میں شور کہیں نہیں ہونا چاہیے، یا ان کو ہتھوڑی بھی چلانی پڑتی تھی تو کپڑا لپیٹ کر یا ربڑ لپیٹ کر اس طرح آہستہ آہستہ ہتھوڑی چلاتے تھے۔ یہ بس وہ عشاق تھے ترک والے۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو ان کا سلام پڑھنے کا انداز بھی مجھے ماضی میں لے گیا کہ دیکھو یار یہ اب بھی سلام جو پڑھ رہے ہیں نگاہ نہیں اٹھا رہے، جبکہ باقی سب جگہ آپ نے دیکھا سلام میں ادھر ادھر دیکھا جا رہا تھا، لیکن یہ لوگ ان کو میں نے نوٹ کیا نہیں دیکھتے تھے ادھر ادھر، یا تو آنکھیں بند تھی یا نگاہ نیچی تھی۔ جتنی کلپ میں نے دیکھی اور جو میں نے غور کیا اور میرے نظر آیا جو مجھے دکھائیں گے انشاءاللہ بھی، انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین رہیں انشاءاللہ تعالی، یہ پسندیدہ منظر سلام کا آپ بھی دیکھیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ باپا جان کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طرح اپنے غصے کو کنٹرول کروں، لیکن مجھ سے میرا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔
ارے پاپا جان، جس کی وجہ سے میں ہر انسان سے برا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ تاکہ میرے اندر سے یہ غصہ ختم ہو جائے۔ غصہ آنا تو چلو اپنی جگہ پر آدمی مجبور آ جاتا ہے، لیکن غصے کو نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر اس غصہ غلط جگہ نافذ کیا، گناہوں کے ساتھ اس کو نافذ کیا، تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی اس جہنم کے اس دروازے سے ایسا شخص داخل ہوگا۔ اب غصہ آیا تو کسی کو گالی نکالی، غصہ آیا تو غیبت بولی، غیبت کی، جھوٹ بولتے ہیں غصے میں، مبالغے جھوٹے کرتے ہیں، غصے میں کسی کو مارا پیٹا، فائر کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں غصے میں، طلاق دے دیتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ غصہ آ گیا تھا اور طلاق دے دی، اب کوئی رستہ بتاؤ۔ تو 3 طلاق دے دی تو اب رستہ تو بہت پیچیدہ ہو گیا نا، شادی تو ختم ہو گئی، نکاح تو گیا، بیوی تو ہاتھ سے نکل گئی، اب تو حلالے کی صورت بنے گی، جو کہ بہت ہی نفس پر گنا ہے۔ تو یوں غصہ جو ہے یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جیل کے سریوں کے پیچھے بھی آپ کو ایک سے ایک خر دماغ ملیں گے غصے والے، پھر پچھتاتے، ناک کٹتی ہے۔ تو اس لیے غصہ آئے تو آدمی چپ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول شریف پڑھ لے، کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، لیٹا تھا لیٹ کر زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے۔ تو اس طرح غصے کا علاج کرنے سے انشاءاللہ امید ہے کہ غصہ چلا جائے گا۔ غصے کا علاج نامی ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، وہ رسالہ پڑھیے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو غصے کے علاج ملیں گے۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میری بیوی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تو مجھے غصہ آیا کہ یہ نمک اس نے زیادہ ڈال دیا، سالن کا ناس کر دیا، لیکن میں غصہ پی گیا، میں نے اس کو کچھ نہیں بولا کہ چلو یہ غلطی کرتی ہے تو میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں نے اس کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ تو مرنے کے بعد مجھے کہا گیا کہ جس طرح تم نے اپنی زوجہ کو نمک زیادہ ڈالنے پر معافی دے دی تھی، آج تم کو بھی معافی دی جاتی ہے۔ تو مغفرت کا یہ سبب بن گیا کہ اس نے وہ غصے کو نافذ نہیں کیا، اپنی بیوی کو جھاڑا لتاڑا نہیں۔ تو یوں مطلب غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر غصے کو گناہ پر ختم کریں گے، نافذ کریں گے گناہ کے ساتھ، تو یہ پھر جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصہ پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی صلی اللہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیل واجد خان ہے اور میں ایبٹ آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم بچپن سے قرآن مجید پڑھتے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو کیفیت دل میں طاری ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں طاری ہو رہی، وہ مزہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے ہماری درخواست ہے امیر اہل سنت سے کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ اللہ اللہ، دل دنیا پہ شیدا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تو میرے بچنے کی صورت کیجئے، جو بھی کچھ ہونا تھا مولا ہو گیا۔ دراصل وہ دنیا کی محبت
نے دل میں بسیرا کر لیا اور ایسا اس کو گھیرا ڈالا چاروں طرف سے دل پر کہ وہ سمجھو کہ نہ اچھی بات اثر کر رہی ہے، نہ تلاوت میں کوئی ذوق بنتا ہے بڑھتا ہے، نہ نماز بے خشوع آتا ہے، نہ دعا میں رقت آتی ہے. بس وہ جب بھی عبادت کا موقع آیا، عبادت کرنی بھی ہے تو گزارے والا ہوتا ہے کہ بس وہ جو تو نمٹا لیا جائے، اس کو وقت نہیں دے سکتے ہم. تو یہ کہ دنیا کی محبت کا علاج کرنا پڑے گا اور گناہوں سے بھی کنارہ کشی کرنی ہوگی. رات دن گناہوں میں مشغول رہ کر ہم نے دل کو پتھر بنا لیا. دل کہاں کانپے گا، کہاں رقت آئے گی، کہاں آنکھیں نم ہوں گی کہ ہمارے آنسو بھی تو غم دنیا کے لیے وقف ہے گویا. تو اس لیے وہ یوں تلاوت وغیرہ میں ذوق کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، رقت نہیں آتی، خشوع اور خضوع نہیں آتا. تو اس کے لیے بس وہی کہ دنیا کی محبت جتنی بڑھے گی اتنا ہی نقصان ہوگا، اور گناہ جتنے بڑھیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا. گناہ سے تو فوری توبہ کرنی ضروری ہے. گناہوں سے بندہ توبہ کر لے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کر لے. نمازوں کی پابندی، وہ بھی با جماعت نماز کی پابندی شروع کرے اور صرف حسب ضرورت روزی پر قناعت کرے. انشاءاللہ رقت ہی رقت ہے، تلاوت کا ذوق ہی ذوق ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے یہ کہ ایک نسخہ بیان کیا گیا جس سے دل میں خوف خدا پیدا ہو، رقت پیدا ہو، عبادت میں دل لگے، نمازوں میں دل لگے، رونا آئے دعاؤں میں، نعتوں میں، مناجات میں. تو اس کا ایک نسخہ بیان کیا گیا. وہ نسخہ عرض کر دیتا ہوں، اب ہو سکے تو لکھ لیجئے. طلوع آفتاب سے پہلے، نہ سورج نکلنے سے پہلے بغیر نمک کی جو کی روٹی بنائیں، نمک نہ ڈالیں، اور جو کی روٹی بنا کر اس کو توے پر تیار کر کے روٹی کو اس پر نیا قلم لیں، پرانا نہیں، نیو قلم، نئے قلم سے اس روٹی پر 7 مرتبہ لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب یہ روٹی سنبھال کے رکھ لیں اور روزہ بھی رکھنا ہے اسی دن. روزہ رکھے اور طلوع آفتاب سے پہلے جو کی روٹی بغیر نمک کی بنائے اور اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھے. اب روٹی محفوظ کر لیں اور اسی روٹی سے شام کو جب سورج ڈوب جائے تو افطار کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے دل میں رقت پیدا ہوگی اور آنسوؤں کا خزانہ ملے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا آئے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا یہ سیاہی سے لکھا جائے گا، یعنی باقاعدہ نظر آئے گا روٹی پہ جب لکھیں گے قلم سے؟ تو یا قلم سے لکھیں گے تو ظاہر ہے کہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، کیا حرج ہے؟ یعنی وہ سیاہی کے سمیت وہ کھا جائے گا. ماشاءاللہ. قلیل مقدار میں سیاہی اس میں پیٹ میں جاتی ہے. پہلے کے قلم اصل وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور بھگو کر لکھتے تھے. تو اس میں تو ایسا ہے کہ اگر اس طرح کا لکڑی کا قلم لے کر اس کی قلم، اب پتہ نہیں یہ ملتے بھی ہیں کہ نہیں، بھگو کر لکھنے والے قلم،
نہ بھی ملتے ہوں تو کوئی بات نہیں، بغیر سیاہی کا قلم تو ہوتا ہی ہے نا، نیا جو لے کر اس میں یا تو زعفران میں بھگو کر لکھے، چاہے مشکل ہے، تو چاول جلا لیں توے پر، چاول تھوڑے کچے چاول جلا لیں، اور جب یہ جل کر کوئلہ ہو جائے اس کو گھول لیں، پیس دیں پانی کے اندر، تو یہ ایک طرح کا محلول بن جائے گا۔ یہ محلول کیا، ایک طرح کا لکوڈ ہو جائے گا کالا کالا، تو یہ آپ کو سیاہی کا کام دے گا۔ تو اس میں بھگو کر یا اللہ لکھ لیں 7 مرتبہ، تو یہ انشاءاللہ وہ سیاہی کے نقصان کا اندیشہ بھی جاتا رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی انسان کو اگر ایسے کوئی وسوسے آتے ہیں اور وہ سمجھے کہ میں دائرہ اسلام سے باہر نہ ہو جاؤں، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے، کیا اس کے وسوسے سے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا اس کی توبہ بھی ہے یا نہیں؟ اول تو اگر یہ صرف وسوسہ ہے، دل میں اس نے جمایا نہیں ہے، اور یہاں سوال سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دل میں جمایا نہیں ہے بلکہ پریشان ہے کہ کہیں مجھ سے کفر نہ ہو جائے، اور یہ فوراً تجدید ایمان کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ تو اس طرح جو سوال ہے، اس سوال کی صورت میں تو سائل کا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے، ایمان نہیں جاتا اس طرح۔ بلکہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ کیا کریں، وسوسوں کو اگر انگلی پکڑائیں گے نا شیطان کو، یہ ہاتھ پکڑ لے گا۔ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، جب اس طرح کے وسوسے آنے لگیں تو الٹے ہاتھ کی طرف، الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف 3 بار تھتکاریں، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل وسوسے چلے جائیں گے۔ یہ تھتکارنے میں تھوک اڑانا شرط نہیں ہے، تھتکار لے کر، بلکہ خالی بھی اگر یوں ایسی جگہ پر ہے کہ تھوک بھی تھوڑا بہت اڑ جائے تو بھی حرج نہیں ہے۔ تو جو تھوک بعض اوقات اس طرح کرنے سے تھوک شیطان کے منہ پر پڑتا ہے ڈائریکٹ، اور اس طرح ظاہر کسی کے منہ پر تھوک پڑے تو ذلیل ہوتا ہے، اس کے منہ پر آگ تھو لوگ بولتے ہیں نا، خالی تھوکتے نہیں ہے، خالی یوں بولتے ہیں آگ تھو، تو وہ کیسا اس کو غصہ آتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ جب منہ پر ہی کوئی آگ تھو کر کے تھوک مارے کسی کے چہرے پر تو اس کو کتنا صدمہ ہوگا۔ تو شیطان کو اس سے صدمہ ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك۔ سبحان اللہ۔ دیکھا یہ پڑھنے والوں نے نگاہ نہیں اٹھائی جتنا کلپ ہے اس میں۔ ہمارے نعتخوانوں کو ان کو فالو کرنا چاہیے، سارے نعتخوانوں کو نگاہیں نیچی رکھ کر جو پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے، آقا کی یادوں میں ڈوب کر گنبد خضرا کے تصور میں گم ہو کر پڑھے بندہ۔ باپا آنے والا پیر تو ویسے یوم قفل مدینہ ہے نا، الحمدللہ کا بھی قفل مدینہ۔ ماشاءاللہ خوب یاد دلایا آپ نے، پہلا پیر شریف ہے یہ
یوم قفل مدینہ؟ ہاں بھائی کوئی ہے یوم قفل مدینہ کی نیت کرنے والا؟ بابا ہمارے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں کو اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہ قفل مدینہ میں کیا کرنا ہوگا اس دن. گھر پہ رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے اور تالا لگا دیں گے، کیا کریں گے؟ یوم قفل مدینہ میں خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے رسالہ، یا اجتماعی طور پر مل کر بھی تھوڑا تھوڑا مل کے پڑھے اور سنیں باقی دوسرے، یہ بھی ترکیب کی جا سکتی ہے. اور گناہ بھری گفتگو سے تو ہمیشہ بچنا واجب ہے، کمپلسری ہے. گناہ ہے، گناہ بھری گفتگو گناہ ہے، اس سے تو بچنا ہے. فضول باتیں اس سے بھی ہمیشہ بچنا مناسب ہے. تو یوم قفل مدینہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ فضول باتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے تاکہ گناہ بھری باتوں میں نہ جا پہنچے، ورنہ یہ فضول باتیں گناہ بھری باتوں میں پہنچا دیتی ہیں. باتیں کرتے کرتے کئی جھوٹ نکل جاتے ہیں، باتیں کرتے کرتے غیبتیں ہو جاتی ہیں، باتیں کرتے کرتے سامنے والے پر طنز ہو جاتا ہے، اس کا دل دکھ جاتا ہے. باتیں کرتے کرتے خود اپنے راز بندہ فاش کر دیتا ہے، پولے کھول دیتا ہے اپنی، دوسروں کو بور کرتا ہے زیادہ بولنے والا بارہا. تو اس طرح فضول باتیں بھی مطلب یعنی کہ اچھی چیز نہیں ہے. اور گناہوں میں ڈال دیں تو پھر گناہ تو گناہ ہے، جہنم کی حقداری ہے گناہوں میں. فضول بات حرام نہیں ہوتی، یعنی ایسی بات کہ جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، تو اگر ایسی بات کی تو وہ فضول ہے، جس میں نہ دین کا نہ دنیا کا فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں، تو ایسی بات فضول کہلاتی ہے. تو یہ بھی مطلب یعنی کہ قابل ترک ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے یوم قفل مدینہ میں کہ ضرورت کی باتیں بھی حتی الامکان لکھ کر کی جائے یا اشارے سے کام چلا لیا جائے. اور یہ وقت اس کا شروع ہوتا ہے یوم قفل مدینہ کا اتوار کا سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے. کل جیسے سورج ڈوبے گا اتوار کو تو یوم قفل مدینہ شروع ہوگا، اور پیر شریف کا جب سورج ڈوبے گا تو یوم قفل مدینہ ختم ہوگا. تو اس طرح یوم قفل مدینہ منانا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے بات کی تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایسی بات کہ اگر ہم زبان سے نہیں بولتے سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی تو بول لی، یا ویسے ضرورت کی بات کر لی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. فضول باتوں سے بچنا ہی بچنا ہے. اب بعض باتیں ایسی ہیں کہ زبان سے بولنا ضروری ہے. السلام علیکم کسی نے کہا تو زبان سے جواب دینا واجب ہے، زبان سے بولنا ہوگا اور اتنی آواز سے بولنا ہوگا کہ سامنے والا سن لے. اب اگر آپ بولو میرا قفل مدینہ اور یوں کر دیا تو گناہ گار ہوں گے. سلام کے جواب میں صرف یوں کیا اور زبان سے اتنی آواز سے جواب نہ دیا کہ سامنے والا سن لے، اب تو ترک واجب ہوگا. تو یہ تو جواب اتنی آواز سے کہ سامنے والا سنے اور یہ جواب فوراً دینا واجب، ورنہ فوراً نہیں دیا کچھ خیر کر دیا تب بھی ایک واجب ترک ہوگا کہ تاخیر کیوں کی. اس طرح جہاں بولنا ہے نیکی کی دعوت دینی، بیان کرنا، سنت و برات درس دینا، انفرادی کوشش کرنی، یہ تو زبان سے کرنا ہے. یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے. ماں باپ ہیں وہ اشارہ نہیں سمجھتے، کر بات نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بھی زبان سے ضرورت کی بات کر لی، اس کا بھی کوئی حرج نہیں بلکہ کر لینی چاہیے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو. تو بہرحال یہ کہ قفل مدینہ یوم قفل مدینہ کل آپ نے منانا ہے، اور میں انشاءاللہ 72 گھنٹے کے قفل مدینہ کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل میں 3 دن تک مدنی قفل مدینہ مناؤں گا، مگر وہ خاموش شہزادہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں تھوڑا سا پڑھ لوں گا انشاءاللہ. ہم جو درس دیتے ہیں تھوڑی دیر روزانہ، اس میں انشاءاللہ 3 دن تک ہم خاموش شہزادے کا درس دے دیں گے. الحمدللہ. یہ مطلب میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہمارے تمام اس وقت دنیا بھر میں موجود بالخصوص دعوت اسلامی کے ذمہ داران
بشمول مرکزی مجلس شورا کے اراکین، نگران کابینہ و کابینات، نگران ڈویژن مشاورت جو بنے ہیں یا دیگر جو اس طرح کے ذمہ دار، بالخصوص وہ جن کے نام کے ساتھ نگران، جن کی ذمہ داری کے لفظ نگران لگتا ہے، خواہ وہ ذمہ دار اسلامی بہن ہو یا نگران اسلامی بھائی ہوں. ماشاءاللہ امیر سنت کا یہ انداز میں بطور ترغیب ہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مشکل سے ہی آپ نے درس، ایک اسلامی بھائی ہو تو درس، دو ہیں تو درس. اچھا پھر یہ نہیں کہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ باپا درس، نہ یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ درس دینا ہے، کتاب اٹھا لو، یہ لے لو، وہ لے لو. تو اللہ کرے کہ ہمارے اپنے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی ذات پر جو چیز نافذ کرنی ہے اور اس کی کارکردگی بھی اللہ کرے، یعنی یہ کارکردگی یوں ملے کہ علاقے والا کم از کم اپنے درس کی کارکردگی اپنے ڈویژن مشاورت کے نگران کو بھی بھیج، اپنے ذاتی کارکردگی، یہ انفرادی کارکردگی ہے. اسی طرح ڈویژن والا اپنی انفرادی کارکردگی، نگران کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے 2 درس دیے، آج الحمدللہ 2 درس میں نے دے دیے، یہ سن لیا تو یہ ہو گیا. یہ کابینہ والوں کو انہوں نے بھیج دیا نگران کو، کابینہ کے نگران جو مشاورت کے نگران ہیں انہوں نے کابینات کے مشاورت کے نگران تک بھیج دیا، انہوں نے اراکین شورا تک بھیج دیا، اراکین شورا اس کے آگے اگر بھیج دیں تو یوں ہوگا کہ یہ ایک کارکردگی کا جب سلسلہ چلے گا تو آپ دیکھیے سے نیکی کی دعوت عام ہوگی. پھر اس میں گھر درس کی اپنی اہمیت ہے کہ گھر درس بھی ہوگا اور ایک درس. تو اللہ کرے کہ یہ درس کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے رجب المرجب کے مبارک مہینے سے، تو یہ اللہ کرے کہ یہ ایسا مطلب کہ بڑھتا چلا جائے، تو اس کی برکتیں گھر میں بھی، بازار میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی عام اسلامی بھائیوں میں بھی ملیں گی. جو اوکاڑا میں بھی اسلامی بھائی جمع ہیں، جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہیں، ہر ایک کو چاہیے کہ گھر درس دے، گھر میں دسترخوان میں بیٹھ، کہیں بھی جیسے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی خود درس دے دیا، بچوں کی امی سے درس دلوا دیا، یا کوئی بھی ایسا حال ہے جو دے سکتا. اردو آسان، اتنی مشکل اردو الحمدللہ امیر سنت کے بالخصوص رسائل میں نہیں ہوتی. تو اللہ کرے کہ یہ ترکیب بن جائے اور یہ درس کا سلسلہ منقطع نہ ہو. اور یہ رجب سے شروع ہوا ہے یہ نہیں، درس تو بہت دعوت اسلامی جب سے بن تب سے شروع ہے. میں نے تو سینکڑوں ہزاروں بار دیا ہوگا، یوں کہیں تو یہ اثر ایک تحریک کے طور پر تحریک چلی کہ روز کے 2 درس سب ذمہ داران، اور ایک تجدید ہوئی سمجھو تحریک کی کہ درس دو. اب ترغیب دینے کے لیے سارا بات ترغیب بننا پڑتا ہے. تو یہ بطور نمونہ اگزامپل آپ کو میں نے یہ ابھی ہمارا جو ساؤتھ افریقہ کا سفر تھا اس کا انہیں بیان کیا. الحمدللہ مدنی حلقے کی بھی ترکیب بنی، درس کی بنی، یہ سب ہوتا رہا اللہ کی رحمت سے. تو یہ چیز چھوٹنی نہیں چاہیے سفر کے اندر بھی. تو جو اسلامی بھائی دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، میں کہتا تو کہوں کہ جو کاروباری آپ سفر کرتے ہیں، میں دعوت اسلامی والوں سے بالخصوص بات کر رہا ہوں، آپ کاروباری آپ کا سفر ہے تو بھی درس دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی سی صورت بنائیں برائے کرم اور درس وغیرہ کا سلسلہ جاری کریں، اور عصر 9 ایک بار پھر نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 درس دینے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے نگران کو اس کی کارکردگی ضرور پیش کریں گے. دیکھیں یہ میں سمجھ رہا ہوں کارکردگی، اب موبائل فون کس کے پاس نہیں ہے، ایک بٹن دبانا ہے اور جناب آپ کی کارکردگی SMS ہو گئی. صوتی پیغام بھی ایک کارکردگی دینے کا آسان ذریعہ. ہم ویسے دن رات بولتے ہی رہتے ہیں، ہم کہاں چپ رہتے ہیں یار، ہمارا کچھ چپ رہنے کا معمول بنتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ کوئی کارکردگی والی تحریک چل جائے نا، اگر اچھا کارکردگی نہیں آئی تو پھر نگران یاد دلا دے کہ وہ آپ کی کارکردگی نہیں ملی تھی، اگر وہ مل جائے تو تھوڑا یوں مضبوط کریں گے، نیکی کی دعوت عام ہو جائے گی. گلی گلی چوک درس ہوں گے، یہ بہت مدینہ ہوگا. برائی ختم کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، اچھائی کو عام کرنے کے لیے، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے درس فیضان سنت قیمتی ذریعہ ہے. مجھے کچھ میسیج بھی آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں جناب، دنیا مطلب بہت سارے درد بھرے حالات، معاملات، واقعات، یہ وہ. تو درس یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. درس دعوت اسلامی کے جو درس فیضان سنت کا جو انداز ہے اس کو برائے کرم عام کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا لگے ہاتھوں ہماری جو نفلی روزوں کی مدنی تحریک ہے اس کی کارکردگی بھی جو اب تک آئی ہے شوال کی، تو اس میں ممتاز اسلامی بھائی 22 ہیں، یعنی جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، صوم داؤدی، یوں 15 روزے ہوئے، یا مہینے میں اپنی ترکیب سے 15 روزے رکھ لے، یا جو مستقل روزے رکھتے ہیں تو وہ اسلامی بھائی ممتاز کہلاتے ہیں نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں۔ تو باپا یہ 22 اسلامی بھائیوں کی اب تک کارکردگی آئی ہے۔ اسی طرح بہتر جو ہر پیر شریف اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں تو ان کی اب تک 56 اسلامی بھائیوں کی کارکردگی آ چکی ہے، اور مناسب یعنی ہر پیر شریف کو روزہ رکھے تو یہ باپا 138 اسلامی بھائیوں کی کارکردگی اب تک آ چکی ہے، مزید اس کی کارکردگی آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو باپا کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ اس تحریک کے حوالے سے جب سے ہماری تحریک چلی ہے تو اس میں ترغیب وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے یا انفرادی طور پر ملاقات ہوتی ہے، تو ان کو پتہ تو ہے کہ یہ تحریک شروع ہو چکی ہے، نمبر بھی ان کے پاس ہے جس پر ہمیں ان کو کارکردگی دینی ہوتی ہے یا اپنا نام ہمیں دینا ہوتا ہے، روزے بھی یہ رکھتے ہیں، بہتر بھی ہیں، اس میں مناسب بھی ہے، لیکن باپا وہ ہمیں اپنا نام اور شہر اور نمبر نہیں بھیجتے ہیں۔ تو اگر یہ اسلامی بھائی ہم کو یہ نمبر جو ہم نے نمبر دیا ہوا ہے اس پہ اپنا نام، شہر کا نام اور اپنا جو بھی درجہ ہے، ممتاز ہیں، بہتر ہیں، مناسب ہیں، تو یہ لکھ کر دیں تو اس طرح باپا ہماری کارکردگی بہت ساری بڑھ بھی جائے گی اور ان سے ہمارا رابطے کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ تو وہ اسلامی بھائی جو ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے ہیں، یا مستقل روزے رکھتے ہیں، ان درجوں میں وہ شامل ہیں، تو وہ اسلامی بھائی ہمیں اس نمبر پر، نمبر نوٹ فرما لیجئے، اس نمبر پر اپنا نام، شہر کا نام اور درجہ یا اس تحریک کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنی ہے تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ نمبر نوٹ فرما لیجئے 0312 5921226۔ ایک دفعہ اور سن لیجئے 0312 5921226، 0312 592 1226۔ اس نمبر پر ہمیں اپنا نام، اپنا نمبر اور شہر کا نام میسج کریں۔ میل ایڈریس بھی ہے اس کا roza@madaniinaamat.net، roza@madaniinaamat.net۔ تو اس پر آپ جو ہے اپنے اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے نام بھی دیجیے، اور جو مزید معلومات اس کی حاصل کرنی ہے تو وہ بھی اس میل آئی ڈی پر اور اس نمبر سے آپ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باپا اسی طرح وہ ابھی آپ نے کفل مدینہ کی ترغیب دلائی، تو وہ اس کی عملی مشق کے لیے، چپ رہنے کی عملی مشق کے لیے انشاءاللہ عز و جل جو ہمارا 12 روزہ مدنی کورس ہوتا ہے کہ دیگر مدنی انعامات پر تو اس میں عمل ہوتا ہی ہے الحمدللہ عز و جل، کوشش اس کی جاری رہتی ہے، ہفتہ وار مدنی انعامات، تو ماہانہ مدنی انعامات پر بھی عمل ہوتا ہے، تو سالانہ مدنی انعامات پر بھی اس میں عمل کروایا جاتا ہے، اور مدنی انعامات کی آسانیاں بھی بتائی جاتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، ذہن بھی بنتے ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری باپا اس کی بہاریں ہیں۔ تو اب یہ مدنی کورس ہمارا اتاری کابینات سطح پر 8 ستمبر کو صحرائے مدینہ ٹول پلازا، ہائی وے روڈ، باب المدینہ، کراچی میں ہو رہا ہے۔ یہ پیر شریف نہیں، اس کے بعد والا جو پیر شریف ہوگا تو یہ کورس انشاءاللہ عز و جل صحرائے مدینہ ٹول پلازا، ہائی وے روڈ، باب المدینہ، کراچی میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے گچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا تم مدینے میں بلانا تم مدینے میں بلانا اپنا جلوہ بھی دکھانا کلمہ طیب پڑھانا اپنے قدموں میں سنانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں اتار آئے آپ پہ رحم کھائیں حشر میں اتار آئے آپ پہ رحم کھائیں اپنے دامن میں چھپائیں اور رب سے بخشوائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم